السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت و توفیق کے ساتھ میں اس عنوان پر گفتگو کرنا چاہوں گی کہ امت محمدیہ سے احساس کیوں ختم ہو گیا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم وہ امت ہیں جسے آل ورلڈ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا کر بھیجا گیا؟ آج وہی امت بے حسی اور لاپرواہی کا شکار کیوں ہو گئی؟ کیا یہ وہی امت نہیں ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہے۔ سوچنے والی بات ہے، کیا واقعی آج بھی ہم وہی بہترین امت ہیں؟ کیا واقعی ہم میں وہی احساس باقی ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تھا؟ کیا واقعی آج ہم اپنے بھائی کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی ہم آج بھی اپنی بہن کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں؟ آج کا حال دیکھ لیجئے کہ اگر مظلوم زمین پر گرا ہوا ہو، خون میں لت پت تڑپ رہا ہو، تو ہم اس کے قریب جا کر ہاتھ تھامنے کی بجائے، ایمرجنسی کال کرنے کی بجائے موبائل اور کیمرے نکال لیتے ہیں۔ اگر کوئی ماں دہائی دے رہی ہو، کوئی بچہ چیخ رہا ہو، تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے کی بجائے ہونٹوں پہ صرف یہ الفاظ ہوتے ہیں: ویڈیو بنا لو، ویڈیو وائرل کر دو۔ یہ ہے امت محمدیہ کا حال۔ بس یہی نہیں، ذرا اس فلسطینی بچے کو بھی یاد کیجیے، وہ معصوم بچہ جو رو رو کر پکار رہا تھا: انا جعان، انا جعان، انا جعان، کہ میں بھوکا ہوں۔ لیکن کیا ہوا؟ کسی نے اس کی بھوک ختم نہ کی، کسی نے معصوم بچے کی فریاد پر کان نہ دھرا، اور وہ معصوم بچہ بھوک کی شدت میں شہید ہو گیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کیا ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہم ایک معصوم کی بھوک اور اس کی چیخیں بھی نہ سن سکیں؟ کیا ہم وہی امت نہیں ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مومن کے لیے دیوار کی طرح، جس طرح دیوار کا بعض حصے کو سہارا دیتا ہے، اسی طرح مومن دوسرے مومن کو سہارا دیتا ہے۔ تو پھر ہم آج دوسرے کا سہارا بننے کی بجائے تماشائی کیوں بنے ہوئے؟ آج جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے احساس کیوں ختم ہو گیا؟ ہم نے دوسروں کے درد کو محسوس کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ ہم نے مظلوم کی مدد، ظالم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنے کی بجائے تماشائی کیوں بن گئے ہیں؟ کیا یہ ایمان کی کمزوری نہیں ہے؟ کیا یہ دنیا کی محبت نہیں ہے جو ہمارے دلوں کو مردہ کر چکی ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آج ہم نے اپنے دلوں کو زندہ نہ کیا، اگر آج ہم نے اپنے اندر احساس پیدا نہ کیا، تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ وہی امت نہ بن جائے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے، فهي كالحجارة، پتھروں کی طرح نہیں بلکہ او اشد قسوة، پتھروں سے بھی زیادہ، کئی زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایک دوسرے کا سہارا اور مددگار قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد ہر مومن مرد کے دوست اور مددگار ہے، مومن عورت ہر مومن عورتوں کی مددگار ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر قرآن ہمیں ایک دوسرے کا مددگار کہہ رہا ہے تو آج ہم ظالم کے مقابلے میں مظلوم کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، سورۃ الحجرات آیت نمبر 10: انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن مرد آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور مومن عورتیں بھی آپس میں بہنیں ہیں۔ بھائی بھائی کا تو حال یہ ہے کہ اگر ایک بھائی بھوکا ہو تو دوسرے بھائی سے کھانا کھلائیں، لیکن آج فلسطین، شام، برما اور کشمیر کے بھائی بہنیں رو رہی ہیں اور ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ہم پھر یہ قرآن کی تعلیمات سے غفلت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
مثل المؤمنین فی تودہم وتراہمہم کمثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى رواہ صحیح المسلم۔ مومنوں کی مثال محبت اور رحمت میں ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر جسم کا ایک حصہ بیمار ہو جائے تو سارا جسم درد و تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر فلسطین کا ایک معصوم بچہ بھوکا مر جائے تو کیا ہم پر اس کا اثر ہونا چاہیے یا نہیں؟ کیا ہم واقعی اس جسد واحد کے حصے ہیں، یا پھر ہم نے اپنے اس رشتے کو ہی بلا دیا جس کی وجہ سے ہم آپس میں بھائی بہن تھے؟ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، کہ جو مسلمان کے حالات کی فکر نہ کرے تو فلیس منہم، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ حدیث کتنی سخت ہے، اس حدیث میں کتنی سخت وعید ہے کہ اگر آج ہم نے فلسطین، شام، برما یا کسی بھی مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی فکر چھوڑ دی تو کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل رہ سکتے ہیں؟ اب ہم اصل سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ امت سے یہ احساس کیوں ختم ہو گیا؟ اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے احادیث کو نظر انداز کر دیا، دنیا کی محبت نے ہمارے دلوں کو سخت کر دیا، سوشل میڈیا اور فضول قسم کے کھیل اور تماشوں نے ہمیں غافل کر دیا، اور سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ ہم نے دعا اور عملی مدد کو بھلا دیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آج ہم واقعی امت محمدیہ ہیں تو پھر ہمیں قرآن و سنت کی طرف لوٹنا ہوگا، ہمیں اپنے دلوں میں یہ احساس پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ قیامت والے دن اللہ نے ہر انسان سے یہ سوال کرنا ہے کہ میرے بندو، تم نے اپنے بھائی کو، بہن کو بھوکا کیوں مرنے دیا؟ تم نے خون میں لت پت اپنے بھائی کی، بہن کی مدد کیوں نہ کی؟ تم نے امت محمدیہ سے یہ رشتہ ہونا کیوں توڑ دیا کہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم۔ خدا کے لیے اپنے اندر عملی غیرت کو پیدا کیجیے۔ صرف ویڈیوز دیکھ کر افسوس کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں۔ مثلاً کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی یتیم کے سر پر اپنے شفقت والا ہاتھ رکھ دیں، مظلوم کا ساتھ دیں۔ یہی وہ عمل ہے جو قیامت کے دن ہمارے ایمان کی دلیل ہوگی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، امت محمدیہ سے یہ احساس ختم نہیں ہوا، بلکہ ہم نے اپنے احساس کو دبا دیا ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم پھر سے اپنے دل کو جگائیں، اپنی آنکھوں کو اللہ کے سامنے اشکبار کریں، ورنہ قیامت کے دن ہم ان مظلوم کے خون اور بھوک کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو سختی اور غفلت سے پاک فرما، اللہ ہمارے اندر احساس ایمانی کو زندہ فرما، اللہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں پر جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، خاص طور پر فلسطین میں ان کی مدد فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نبود فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔